أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اس آیات میں تیسرا حکم ہے جس میں ایک خاص قسم کے ظلم سے روکا گیا ہے، وہ ظلم عورتوں پر ان کے مہر کے بارے میں۔ نمبر 1 کہ عورت کے لیے کوئی مہر سری سے مقرر ہی نہیں کرتا، تو مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں، یا مہر مقرر تو کرتا ہے، مہر مقرر کر کے پھر ادا نہیں کرتا تو یہ ظلم ہے۔ عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، مہر اس کا ذریعہ ہے، تو ترغیب ہے مہر کو دل کی خوشی سے ادا کرو، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ ہاں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر وہ عورت اپنے خوشی سے مہر پورا یا کچھ حصہ چھوڑنا چاہے تو اختیار ہے، حق اس کا ہے، اختیار بھی اسی کے پاس ہے، تو وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، اور پھر شوہر کے لیے اس مہر کا استعمال جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، وَآتُوا اور دیا کرو، النساء عورتوں کو، عورتوں مراد بیویاں ہے، اپنے بیویوں کو دیا کرو، صدقاتہن، آتو دیا کرو، یہ حکم واجب ہے، لازم ہے دینا، دیا کرو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، صدقہ مراد مہر ہے، اور مہر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو کوئی بھی چیز مہر بن سکتی ہے، جس چیز پر بھی بیوی راضی ہو جائے اس کا کوئی حد نہیں، وہ کم مال پر راضی ہو جائے یا زیادہ پر، بس بیوی کا اختیار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا، اور ایک حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ مہر لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 دراہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ 10 دراہم کا آج کل کے حساب سے کوئی 3 تولہ چاندی کے قریب بنتا ہے، تو 1 تولہ پتہ نہیں اب آج کل کیا ریٹ ہے، 2-3 ہزار کے درمیان ہوگا، تو 8-9 ہزار سے کم مہر نہیں ہوتا۔ زیادہ ہر ایک اپنے بس طاقت کے مناسب مہر لگا دے، اس سے کم صحیح نہیں۔ تو جو مہر مقرر ہے، جتنا مقرر ہے وہ دیا کرو عورتوں کو، وآتوا النساء دیا کرو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً دل کے خوشی سے۔ نحلہ ایک تو ہیبہ ہے، کسی کو کوئی چیز گفٹ کرنا، اس سے زیادہ مبالغہ نحلہ میں ہے، یعنی بہت زیادہ خوشی کے ساتھ دینا، اس کو نحلہ کہا جاتا ہے۔ تو مہر انتہائی دل کی خوشی سے دیا کرو، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اگر آپ بوجھ سمجھو گے تو وہ بوجھ بن جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگا، اور آپ دوسرے کا حق سمجھ کے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولت پیدا کرے گا۔ نحلتاً دل کی خوشی سے ان کا مہر ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔
اب شریعت کا معاملہ اعتدال کا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ ایک چیز کو حرام کرنا چاہے تو پھر اتنا سختی کرتے ہیں کہ حلال چیزوں کو بھی حرام کے لسٹ میں لے جاتے، اور کچھ چیزوں میں گنجائش پیدا کرنا چاہے تو حرام کو بھی حلال کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ مزاج اچھا مزاج نہیں۔ تو شریعت جس چیز کو حرام کہے حرام، جس کو حلال کہے حلال۔ بیوی کا مہر، بیوی کا حق ہے، آپ کے لیے ایک سکہ استعمال کرنا اس سے بغیر اجازت کے حرام ہے، لیکن جب وہ اجازت دیتی ہے، اجازت ہے عورت کے طرف سے، تو پھر اس میں یہ گمان، یہ خیالات کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، حرام ہوگا، تو یہ نیا دین ہے اپنے طرف سے۔ جب بیوی کے طرف سے بیوی دستبردار ہو جاتی ہے مہر سے، تو اس کو پاک سمجھ کے کایا کرو، پھر اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ چھوڑ دیتی ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، عَنْ شَيْءٍ کچھ حصہ، عَنْ شَيْءٍ کوئی چیز، مِنْهُ اس مہر میں سے، کوئی چیز اس مہر میں سے، مانا پورا مہر نہیں، لاکھ ہے تو وہ آپ سے کہتی ہے 50 معاف ہے، 50 دے دو، تو پھر بھی صحیح۔ یا کبھی عورت مالدار گھرانے کے عورت ہے، اس کے لیے 1,00,000 2,00,000 کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اور شوہر غریب گھرانے کا ہے، اس کے لیے 1,00,000 بہت بڑا مسئلہ ہے، تو عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں نے اپنے طرف سے معاف کر دی، یا میں نے تجھے ہبہ کر دی، میرے طرف سے گفٹ ہے، تو شوہر کے لیے پھر جائز ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر عورتیں چھوڑتی ہے تمہارے لیے، عَنْ شَيْءٍ کچھ حصہ، مِنْهُ اس مہر میں سے، نفساً اپنے دل سے، نفساً مانا خوش دلی سے، فَكُلُوهُ پس کھاؤ، ہنیئاً خوشگوار، مریئاً مزیدار۔ ہنی جو مزاج کو اچھا لگے، اور مریئاً جو آسانی سے ہضم ہو جائے، تو پھر اس کو مزاج کے مخالف نہ سمجھو، اور یہ شبہ بھی نہیں۔ اکثر لوگ پھر بلا وجہ شبہ کہ ہو سکتا ہے میں بیمار ہو گیا، وہ چیز میرے لیے صحیح نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ جب رب نے حلال کہا ہے تو وہ آسانی سے ہضم ہوگا، اس کو حلال سمجھ کر استعمال کرے۔ مفسرین نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا میرے طبیعت صحیح نہیں رہتا، تو علی رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کہ عورت اگر خوشی سے آپ کو مہر کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہتی ہے، وہ معاف کرے، تو ان پیسوں سے آپ شہد لے لیں اور اس میں بارش کے پانی ملا لے، تو یہ سب شفا کی چیزیں ہیں۔ مہر عورت خوشی سے چھوڑ دے تو مریئاً، وہ آسانی سے ہضم ہوگا۔ شہد میں تو ہے ہی شفا، اور آسمان کے پانی کو اللہ نے بابرکت کہا ہے، انزلنا من السماء ماء مبارک، تو انہوں نے اس پہ عمل کیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ قرآن فہمی اور قرآن میں غور فکر کرنے کی نشانی ہے۔ اگر چھوڑتی ہے عورتیں تمہارے لیے، طبن لکم چھوڑتی ہے تمہارے لیے، عن شیئن کچھ حصہ، منہ اس مہر میں سے، نفساً اپنے دل سے، فکلوہ تو کھاؤ اسے، ہنیئاً مبارک سمجھ کر، مریئاً خوشگوار یعنی خوب ہضم ہونے والا۔